بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ لگن کیا ہوتی ہے اور یہ کس طرح انسان کو لے چلتی ہے۔ یہ ایک ایسی سلگن ہے جو خود سلگتی ہے اور انسان اس میں جلتا رہتا ہے۔ یہ تو اس کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے۔ تو یہی بات تھی بابا بوٹے شاہ کے ساتھ ہوئی۔ ایک زمانے میں ان کو ایک لگن لگی اور ان کو یہ چاہت لگی کہ وہ ہی شوڈ ہیو سم تھنگ ڈفرینٹ۔ ان کو چاہیے تھا کہ کوئی اور چیز چاہیے تھی۔ وہ 5 ٹائم کے نمازی سے اپنے اچھے مطلب ساری زندگی کے کام اپنے وہ ڈے ٹو ڈے لائف پہ کام کرتے، لیکن اس کے باوجود ان کو کوئی چنتا تھی، کوئی چیز ان کو جلا رہی تھی اور ان کو سوچ تھی کہ مجھے کوئی مرشد چاہیے، اور پھر اسی لگن میں وہ چل پڑے۔ تو چلتے چلتے ان کی راہوں میں کئی درویشوں سے ملاقات ہوئی۔ تو ایک دفعہ بابا بوٹے شاہ جو ہیں وہ ایک شاہ کلیم نامی بندے سے ملے۔ تو شاہ کلیم جو تھے وہ ایک اللہ کے ولی تھے، تو ایک بہت بڑے بزرگ تھے۔ تو بوٹے شاہ نے ان سے جب بات چیت کی تو انہوں نے بتانے لگے کہ ہوا یوں کہ ایک دفعہ وہ دتے شاہ کے گاؤں میں گئے، تو لوگوں نے بتلایا جی یہاں پہ ایک بندہ ہے کہ دتے شاہ نامی بندہ ہے جو کہ اسلام کے خلاف بولتا ہے اور اسلام کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتا اور نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا اور اس طرح کی چیزیں ہیں، اور اگر اس کو سلام بولے تو آگے سے وہ گالی دیتا ہے۔ تو شاہ کلیم جو تھے وہ فتویٰ دینے والے وہ مولوی تھے اس ٹائم، بڑے وہ سخت آدمی تھے۔ تو انہوں نے کہا چلیں چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ کون آدمی ہے جو اسلام کے خلاف بول رہا ہے اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اور یہ دتے شاہی لوگوں کی بات ہے کہ وہ لوگ جو ہیں اگر آپ ان کو سلام کو خود جواب نہیں دیتے ہیں یا نماز نہیں پڑھتے، اس طرح کی چیزیں ان میں موجود ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ جو ہوتے ہیں آپس میں، جو بھی اس کے کلین کے اندر لوگ ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی گندم کاٹنے میں مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں شیئر کرتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس دودھ نہیں تو دوسرا اس کو بھینس وغیرہ دے دیتا ہے، اور اس طرح جو ہے وہ آپس میں محبت سے رہتے ہیں۔ پھر مخلوق خدا کے لیے یہ بہت بڑی رحمت ہے۔ یہ چڑیا تک نہیں مارتے ہیں، چونٹی کو نہیں مارتے ہیں، کسی چیز کا نقصان کرنا گناہ سمجھتے ہیں اور بالکل گناہ نہیں کرتے ہیں۔ جب یہ کھانا کھاتے ہیں تو کھانے والی پلیٹ کو بالکل صاف کرتے ہیں، مطلب کھانا پلیٹ میں کوئی چیز چھوڑتے نہیں ہیں اور ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ بنگ وغیرہ پینا یا بوٹے یا کوئی بھی اس طرح کی چیزیں وہ بھی ان میں دیکھی گئی ہیں۔ تو یہ تو خیر ان کا ایک ذاتی عمل ہے۔ تو اس کے بعد جو میں آپ سے بات شیئر کرنی چاہ رہا تھا، ان میں ایک نہ ایک صاحب حال ولی ہوتا ہے۔ 1984 یا 85 کی بات ہے کہ میں 5ویں 6ٹھی جماعت میں تھا، تو اس زمانے میں مجھے ایک ان کی وہ سوئی چڑی سرخ چڑیا دیکھنے کا موقع ملا، جو کہ واقعہ ہی صاحب حال بزرگ تھے، اور جو وہ منہ سے بات کہتا تھا وہ پوری ہوتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ باقی لوگ جو ہے نا وہ کھانا کھا رہے ہیں، چھاؤں میں بیٹھے ہیں، اور وہ سرخ چڑیا جو تھی وہ ادھر ادھر گھوم کے وہ سٹے جمع کر رہے تھے، چونکہ اس ٹائم وہ گندم کی کٹائی کر رہے تھے۔ تو اس طرح کی یہ بات تھی۔ بہرحال جی شاہ کلیم وہ چلے گئے لوگوں کو لے کے، انہوں نے جا کے دتے شاہ کو جس جہاں پہ وہ صبح صبح وہ کھال چلا رہے تھے کھیتوں میں، تو اس کے کھیت کے اوپر نا کنارے پہ وہ لوگ قطار میں کھڑے ہو گئے۔ تو بوٹے شاہ 10 کنال کا وہ ایکڑ تھا جس میں ہل چلا رہا تھا۔ تو جب وہ ان کے قریب آیا تو ان میں سے کسی ایک نے دتے شاہ کو سلام کیا، وہ خاموش رہا۔ پھر شاہ کلیم آگے بڑھا اور اس نے کہا جناب دتے شاہ جی السلام علیکم۔ تو وہ مڑے اور انہوں نے کہا کہ تجھے کوئی پیچھے نہیں ملا جس کو سلام دے؟ میں ہی تجھے ملا ہوں سلام دینے کے لیے، لے جاؤ اس کو۔ تو اس نے کہا کہ تو کون ہے اسلام کے خلاف بولنے والا؟ شاہ کلیم بولے۔ تو اب دتے شاہ جو ہے اس نے مڑ کر اس کی نگاہوں میں نگاہ ڈالی اور کہا میں تیرا بنانے والا ہوں، میں تیرا رب ہوں۔ انہوں نے لفظ رب استعمال کیا۔ یہ وہ نگاہ نہیں تھی جو میری اور آپ کی نگاہ ہے، یہ تو کوئی نگاہ اور تھی۔ تو جب اس کی نگاہ دتے شاہ کی نگاہ سے چار ہوئی تو بالکل وہ اپنا آپ بھول گیا۔ وہ راہیں جن پہ وہ چل رہا تھا، وہ راہیں وہ سب کچھ بھول گیا۔ شاہ کلیم جو ہے وہ رام ہو گیا بالکل، وہ دتے شاہ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور دتے شاہ جو ہے وہ خال چلاتا چلا گیا۔
اب جتنی بڑی بڑی وہ چیل جو تھی وہ زمین سے وہ ہل کھال رہا تھا، وہ اٹھاتے اور شاہ کلیم کے سر پہ مارتا رہا وہ، اور وہ کھاتا رہا، گرتا رہا، لیکن شاہ کلیم جو ہے وہ اس کے پیچھے چلتا رہا۔ اب یہ صبح کا سمے تو اس طرح بیتے چلا گیا، اور یہ لوگ جو تھے نا، جو وہ شاہ کلیم کو وہاں لے کر آئے تھے اور اس کی بلی چڑھا چکے تھے، انہوں نے کہا شاہ پاگل ہو گیا ہے، چھڈو پراں، چلو چل کے اپنے کام کرو۔ وہ لوگ جو ہیں ان کو چھوڑ کے وہاں سے وہ چلے آئے، اور اس کے بعد شاہ کلیم جو ہے وہ دتے شاہ کے پیچھے رہا۔ اب جب دوپہر کا سمے ہوا، قبض ہوئی، گرمی ہوئی، درختوں پہ پرندے ہانپ رہے تھے، تو اس وقت جو ہے وہ دتے شاہ نے بیل لیے، واپس گئے اور جا کے اپنے جو ہے وہ بیلوں کو باندھا، ان کو پانی پلایا، اور شاہ کلیم جو ہے وہ بھی پیچھے پیچھے ہے۔ اب ایک نا دتے شاہ نے ان سے بولا کہ آپ ایسا کرو کہ یہاں سے چلے جاؤ، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو شاہ کلیم جو ہے وہ خاموش تھا۔ He could not speak anything. He could not utter a single word. تو انہوں نے کہا جی چلے جاؤ، مگر شاہ کلیم کہاں جاتا؟ اب شاہ کلیم ایک روڑی کے اوپر جو ہے وہ لیٹ گیا، اور دتے شاہ اندر چارپائی پہ جا لیٹا۔ اب صبح کا سمے تو وہ بیتتے گیا، دوپہر ہو گئی۔ اب جو تھا نا، دوپہر کے بعد جو ہے وہ ظہر کا ٹائم ہوا، تو دتے شاہ جو ہے انہوں نے شاہ کلیم سے بولا کہ اب پھر جاؤ، ان کو بتلاؤ تو نے کیا دیکھا ہے۔ تو شاہ کلیم جو ہے وہ اٹھے وہاں سے، اور انہوں نے جا کے وہ مسجد میں جو وہاں پہ نمازی نماز پڑھ رہے تھے، شاہ کلیم نے ان کے ساتھ ایسی نازیبا حرکت کی کہ وہ لوگ جو ہے وہ اپنی وہ تہمت جو ہے وہ پکڑتے رہ گئے، اور شاہ کلیم جو ہے وہ انہوں نے اس طرح کی حرکت کی کہ ان کے تہمت جو ہے وہ، پتہ ہے آپ کو اس ٹائم لوگ تہمت پہنتے تھے، پرانے زمانے کی بات ہے۔ اب کیا ہوا کہ انہوں نے شاہ کلیم کو خوب جوتے لگائے اور چھوڑ دیا۔ پھر ظہر کے ٹائم بھی اس نے یہی حرکت کی، پھر لوگوں نے اس کو وہ جوتوں سے مارا اور اس کو چھوڑ دیا، اور پھر کہا کہ شام کو اگر شاہ جو آتا ہے تو پھر اس کو زندہ نہیں چھوڑنا، اس کو مارو۔ یہ نمازیوں کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرتا ہے کہ ان کی نماز تڑوا دیتا ہے، اور نماز کا یہ مذاق اڑانے لگا۔ اب جب شام کو شاہ آیا تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک بندہ جو ہے نا، وہ پہلے ہی مسجد کے دروازے کے پیچھے وہ بڑا سا وہ بانس لے کے یا سوٹا لے کے کھڑا تھا۔ وہ آیا شاہ جی، جب وہ مسجد کی سیڑھیاں چڑھنے لگا تو اس نے پیچھے سے نکل کے وہ سوٹا جو ہے سیدھا اس کے سر پہ مارا، وہ وہی گرا، اور گر کے وہ تو وہیں گر گیا۔ اب وہ لوگ جو ہیں انہوں نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد بڑے سکون اور ایک اچھے رویے میں وہ باہر آئے، چونکہ اب جو ان کو وہ تنگ کرتا تھا وہ تو باہر گرا پڑا تھا، اور اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا، اور وہ بے ہوش تھا۔ کہ انہوں نے کہا دفع کرو اس کو کوئی نہ اٹھائے، اس کو چھوڑ دو، اس کو رہنے دو۔ انہوں نے اس کو اسی طرح چھوڑا، اور وہ لوگ جو ہے چلے گئے۔ شاہ کلیم پڑا رہا، جانے کب اس کو ہوش آیا، کب جو ہے وہ دوبارہ بوٹے شاہ کے پاس پہنچا۔ جب بوٹے شاہ کو وہ ملا تو بوٹے شاہ کے پاؤں پہ گرنے لگا، تو اس نے کہا مت گرو۔ شاہ جی کو اس نے اپنے سینے سے لگا لیا، بوٹے شاہ نے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کا سینہ منور کر دیا، اور کہا جاؤ شاہ جی، پہلے صرف الفاظ تھے، وہ کھوکھلے تھے، ان میں معنی نہیں تھے، اس کے بعد معنی ہوں گے۔ اب تمہیں سمجھ آئے گی کہ زندگی کیا ہوتی ہے، الفاظ کیا ہوتی ہیں، الفاظ کے اندر طاقت کیا ہوتی ہے، یہ چیزیں تم جان پاؤ گے۔ پہلے تو تم صرف الفاظ پڑھتے تھے، اب ان کے معنی جانو گے، اور دیکھو تم دند کسائی بھی لوگے۔ مطلب جب وہ شاہ کلیم وہ بعد میں کہیں کوئی لوگ آتے، جی شاہ جی ہمارے پاس چلیں، ہمارے پاس چلیں، چونکہ 100 طرح کے امراض تھے، 100 طرح کے مسائل تھے، ہزاروں مشکلات تھیں، لوگ ان کے دروازے کے اوپر وہ ایک تانتا سا بندہ رہتا کہ شاہ جی کے پاس جاتے، اور وہ ان کو لاتے، اور وہ کیا ان کے جا کے وہ دعا وغیرہ کرتے، اور کہتے کہ جی آپ نے ہمارے شاہ جی کہتے کہ میں نے آپ کے پاس جانا ہے، وہاں کھانا کھانا ہے، ٹھیک ہے، تو کھانا کھاؤں گا تو میرے تو دانت جو ہیں وہ گھس جائیں گے، کھانا کھاتے ہوئے دانت بھی گھستے ہیں۔ تو وہ لوگ کہتے جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم آپ کو دانت کے گھسنے کے پیسے بھی دیں گے، بس آپ چلیں۔ تو شاہ جی نے دند کسائی بھی لی۔ تو بابا بوٹے شاہ نے فرمایا کہ دیکھیں، میں نے ایک زندگی صرف کر دی ایک چیز کو پانے کے لیے، پوری زندگی چلتا رہا،
اور شاہ کلیم نے صبح سے لے کے شام تک یہ سفر مکمل کیا۔ تو یہ ایک اور طرح کی زندگی ہے سادھوؤں اور درویشوں کی۔ تو پلیز تھنک اوور اٹ، ہیو اے گڈ ٹائم، تھینک یو۔